ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے گو تم عرش بری تک پہنچے گو ہاں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. ناظرین گرامی، اس وقت جس ماحول میں ہم لوگ ہیں اور سحری کے دسترخوان پر ہم لوگ جو ہے وہ تشریف آور ہو چکے ہیں، سحری تناول کر رہے ہیں، اور ایک بڑے دکھی دل کے ساتھ اور ایک بھاری دل کے ساتھ ایک بات یہاں کرنا ضروری بھی ہے، اور علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو عوام الناس کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے کہ آج جو کراچی میں واقعہ درپیش آیا، جو ایک خاتون نے خودکش حملے کا جو ہے وہ مظاہرہ وہاں کیا اور وہ جو ہے وہ خود کو بلاسٹ کر لیا گیا. ہم لوگ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی عوام اس بات میں، اس دکھ کی گھڑی میں برابر کے شریک ہے، اور اس چیز سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں لوگ. اور علماء کرام سے میں چاہوں گا کہ ون لائنر اگر قبلہ حضرت آپ پہلے اس پہ روشنی فرما دیں. بالکل، یہ ایک افسوسناک واقعہ جی پیش آیا ہے، اور یقینی طور پر اس واقعے سے نہ ہی اسلام کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی تعلق ہے، کہ اسلام تو ہے ہی ایک محبتوں والا دین. تو اسلام تو ایک ہے ہی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسلام تو اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں جو اس اتنے بڑے سانے کے اندر زخمی ہوئے. اللہ رب العزت اس ماہ صیام کے صدقے ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس اسلامی جمہوریہ پاکستان، خدا داد اس ملک کو اللہ رب العزت جو ہے وہ تعصب قیامت قائم و دائم رکھے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اسلام کا قلعہ بنائے. آمین آمین. قبلہ کوئی فرمانا چاہیں گے اس موضوع پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے اس واقعے کی. دیکھیں، اس واقعے کی نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. یہ واقعہ اس لیے کروایا گیا کہ پاکستان کو بھی نقصان دیا جائے اور اسلام کو بھی نقصان دیا جائے. اگر آپ اس واقعے پر بہت افسوس ہوا کہ لوگ جو ہے جو خودکش بمبار خاتون ہے اس کی تعلیمی چیزوں کو کہنے کہ وہ اتنی پڑھی لکھی تھی. دیکھیں، خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. العلم نور، علم نور ہوتا ہے. علم کو اگر انسان صحیح معنی میں حاصل کرے تو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے کے نہیں جاتا. اس بات پہ تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ خودکشی گمراہی ہے. اس کے پاس اگر حقیقی علم ہوتا تو اس طریقے سے واقع نہیں. دوسری بات، جو لوگ اس دھماکے میں دنیا سے چلے گئے وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ آپ کے بچوں کو یہاں پڑھانے آئے تھے، وہ علم سے وابستہ تھے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھ لیں کہ آپ نے ان لوگوں کی قدر کی ہے جو مسلمانوں کو پڑھانے آتے تھے. ان معلمین کی قدر کی گئی ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں، کہ ان کو دعوت اسلام ضرور دی گئی، لیکن ان کو نگاہ قدر سے دیکھا گیا. اسلام میں مہمان کی بھی عزت ہے، اسلام کے اندر عالم کی بھی عزت ہے، اسلام کے اندر استاد کی بھی عزت ہے. اس واقعے میں تینوں چیزوں کو پامال کیا گیا. یہ مہمان تھے، ریاست کی ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کرنا، اور ریاست
ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان ریاست دشمن عناصر نے جو کچھ کیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان سازشوں سے مملکت خداداد پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس واقعے سے پاکستان اور چین کی دوستی پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان، ریاست پاکستان ہمیشہ ترقی کرتی رہے گی اور مسلمانوں کی جان و مال انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گی۔ جو لوگ اس دھماکے سے چلے گئے دنیا سے، ہماری ہمدردیاں اور پوری پاکستان کی عوام کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر علم بانٹنے آئے تھے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل یہاں پر علم بانٹنے آئے تھے، یہاں پر وہ کوئی دہشت گردی کرنے نہیں آئے تھے۔ جنہوں نے ان کو قتل کیا، انہوں نے دہشت گردی کی ہے، ہم ان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ واہ، وہ کہتے ہیں نا یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو استاد کا تو مقام ہی ایسا ہے نا، اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں بارہا اس بات پہ فوکس یہ کر رہا ہوں کہ اس کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کی ریاست سے کوئی تعلق ہے، یہ کچھ عناصر ہیں اسلام کو دیکھیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ اس طریقے سے پھر یہ ویڈیوز دکھائی جائیں گی باہر ممالک کی یونیورسٹیز میں، بتایا جائے گا کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ آپ کے جو بچے جو یونیورسٹیوں سے پڑھ کے جاتے ہیں ان کی داخلہ میں مسائل آئیں گے، اور اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو لوگ ان دھماکوں کو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں۔ نہیں، بس سب سے پہلا جملہ یہ کہ وہ کچھ بھی تھے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مہمانوں کو قتل کیا۔ اور تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی بولے میں نے اتنی تعلیم حاصل کی تو اس کا مطلب تھوڑی ہے۔ وقت نہیں ہمارے پاس، کیونکہ آپ نے مختلف سورہ جمعہ میں کہ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا۔ کہتے ہیں نا تہذیب سکھاتی ہے جینے کا طریقہ۔ جی بالکل، ہاں، جاہل کی جو ہے نا، ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جو یہ اگر یہ کانسیپٹ لیا جائے گا، یہ تاثر لیا جائے گا کہ ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں عوام سے یہ اپیل کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے، علماء اکرام کی موجودگی میں ان لوگوں کی تعلیمی جرات اور تعلیمی اسناد کو پبلک کے سامنے پیش کیا جائے جو چینی تھے بیچارے، جو یہاں پہ پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیں اپنا گھر چھوڑ کے آئے، وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے اس لیے آئے کہ آپ کے بچوں کو وہ زبان سکھائیں تاکہ آپ کے بچے وہاں جا کے روزگار حاصل کر سکیں۔ ایسا بھی ہوا تھا نا کہ کچھ غیر مذہبی لوگ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ہمارے مسلمانوں کو پڑھاؤ۔ جی میں وہی عرض کی کہ ان معلمین کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر تم ان کو پڑھاؤ گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی ہمارا اسلام جو ہے وہ علم کی قدر کرتا ہے، تعلیم کی قدر کرتا ہے، استاد کی قدر کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مہمان کی قدر کرتا ہے۔ وہ ہمارے ریاست پاکستان کے مہمان تھے، وہ مہمان مارے گئے ہیں، اور جب مہمان مارے جاتے ہیں تو ہر میزبان کو دکھ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو حقیقی پاکستانی اور حقیقی مسلمان کہتا ہے اس کو اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے جتنا ان چینی اہل خانہ کو ہوا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان سے شرمندہ ہیں کہ ہماری ملک کے اندر وہ مہمان مارے گئے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی ریاست پاکستان انشاءاللہ تعالی ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ ون لائنر دے دیں۔ جی دیکھیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور قتل اسلام میں نہ صرف دنیا کے کسی بھی مذہب میں قتل کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو کسی مذہب نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ جی ہاں، اب جو یہ واقعہ پیش آیا اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم اپنے اداروں سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کی تحقیق کرے، اور یہ جن کے بھی یہ جو بھی عناصر ہیں ان کے ناپاک عزائم سے ہمارے ملک کو اللہ پاک محفوظ رکھے، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ ایک قابل افسوس بات ہے، اور ہم اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں اور اپنے اداروں سے درخواست کر سکتے ہیں وہ اس پر تحقیق کریں اور اس کے اوپر نوٹس لیں۔ واہ، زبردست زبردست۔ میں حضرت آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مالی منصوبہ بندی اور قناعت پسندی میں کوئی فرق ہے، کوئی تصاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قناعت کے حوالے سے جو ہے وہ دو روایتیں، اور وہ بھی کائنات کی عظیم ہستی جن کو اللہ نے بڑا نوازا، ان کی روایت سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، قناعت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ اگر دولت کسی کو نصیب ہے نا تو وہ بڑا ہی خوش نصیب دنیا کا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو جو ہے وہ دو روایتیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے آڈیو کا ایک مسئلہ ہے وہ کر رہے تھے حضرت، آپ اگر کوئی اس پر روشنی ڈالنا چاہے۔ دیکھیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے جو گفتگو شروع میں کی تھی کہ اسلام میں شکر کا کہتے ہیں، زیادتی کا نہیں، تو اس سے میری مراد یہ تھی
کہ کثرت مال کمانے سے اسلام نہیں رکتا. آپ جتنا ہو سکے رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمائیں اور اس رزق حلال سے زکوٰۃ بھی ادا کریں، اس رزق حلال سے خمس بھی ادا کریں، اس رزق حلال سے صدقات بھی دیں، فطرات دیں، تو بہت اچھی بات ہے. اس سے میری جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ اسلام حرص اور طمع سے منع کرتا ہے. اچھا، حرص اور طمع سے منع کرتا ہے. اسلام راضی قناعت کے حوالے سے کہ جو مفتی صاحب کی گفتگو چل رہی تھی، امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قناعت نصیب ہو گئی وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اس جیسا امیر دنیا میں کوئی نہیں پایا جا سکتا کیونکہ وہ قناعت کر لے گا. اب قناعت نہ کرنے کا جو ہم معاشرے میں نقصان دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو لوگ رشوت کی طرف بڑھتے ہیں، جو لوگ رشوت کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کر رہے، اس لیے نہیں پوری کر رہے کہ وہ قناعت نہیں کر رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور آئے. اگر ان کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ کے ذریعے سے وہ اپنے اس پہ قناعت کر لیں، اس کے ذریعے سے تو پھر ان کو کسی کو رشوت دینے کی یا رشوت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ قناعت نہیں کرتے. قناعت بہترین امیری ہے اور طمع اور لالچ رکھنا سب سے بدترین فقیری ہے. واہ زبردست. جی مفتی صاحب، جی بسم اللہ. جی بالکل، میں قناعت کے حوالے سے جو ہے عرض کر رہا تھا. دیکھیں، قناعت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. بے شک یہ دولت اگر کسی کو نصیب ہے نا تو وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. میں آپ کو ایک حضور کا فرمان سناتا ہوں. اور امام الاولیاء، امام المشارق والمغارب، جن کی بڑی شانیں ہیں، اللہ نے جن کو بڑا نوازا ہے، حسنین کریمین کے والد گرامی، سیدہ کائنات کے شوہر، داماد رسول، حیدر کرار، شیر خدا، کیونکہ ان کا ذکر کیے بغیر تو ہماری کوئی بھی بات مکمل ہی نہیں ہے. تو یہ نام ہی ایسا ہے کہ یہ نام سنتے ہی ہر مسلمان کے سینے میں جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کیونکہ نام ہی ایسا ہے. اور وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور فرمایا کہ علی میرا اور میں علی کا. اور حضور نے فرمایا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، اور جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. اور فرمایا کہ جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا. تو وہ عظیم ہستی فاتح خیبر جن کو اللہ نے اتنا نوازا، وہ فرماتے ہیں عریب بھائی یہ ٹینشن فری حدیث ہے. ٹینشن فری حدیث، انسان کی ٹینشن فری حدیث، یہ حضور کا فرمان. ہر وقت انسان کو جو ہے وہ دولت کا مسئلہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ میرے پاس انسان، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیں عریب بھائی، ٹینشن فری حدیث، انسان کو جو ہے وہ سکون مل جائے کہ حضور نے کیا فرمایا. یہ غریبوں کے لیے جو ہر وقت مال کی جو ہے وہ ٹینشن میں لگے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا. یہ ٹینشن فری، ٹینشن ختم ہو گئی. فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. اور مولا کائنات دوسری جگہ پہ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے قناعت کی اس کو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور جس نے لالچ کیا اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. تو قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اوپر نہ دیکھیں، جو ہم سے اوپر کا طبقہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے اللہ سے مانگنا ضرور چاہیے. اسلام منع نہیں کرتا کہ اللہ سے نہ مانگو، مانگنا چاہیے اللہ سے. بلکہ حضور نے تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا کہ تم اتنا متکبر تھے کہ تم مجھ سے مانگتے ہی نہیں تھے، تم مجھ سے سوال ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اوپر کے طبقے، اوپر والے طبقے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نچلے طبقے کو دیکھنا چاہیے. میرے پاس اگر بائک ہے تو میں گاڑی والے کو دیکھ کر اس کی حرص نہ کروں، اللہ سے مانگوں، لیکن حسد نہ رکھوں اس کے ساتھ. میں ایک سائیکل والے کو دیکھوں کہ میرے پاس چلو بائک ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اس کا کیسے گزارا ہو رہا ہے، مجھے اللہ نے اتنا تو نوازا ہے نا. میں اس چیز کو دیکھوں کہ مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں،
تو مجھے ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت سب سے بڑی دولت ہے. قبلہ یہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ابھی حضرت نے بات کہی کہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا چاہیے، تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو تمہیں شکر کی ترغیب ملے گی. تمہیں یہ چیز تو کیا مفہوم ہے اس بات کا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، کہ دنیاوی معمولات کے اندر اگر تم اپنے سے نیچے شخص کو دیکھو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے، اور دینی معاملات کے اندر اگر اپنے سے بڑھ کر دیکھو گے، جو تم سے اعمال میں زیادہ ہے، جو تم سے نوافل میں زیادہ ہے، اگر اس کو دیکھ کے تم اپنے اعمال بڑھاؤ گے تو تمہاری آخرت سنورے گی. اچھا، قناعت پر بات چل رہی تھی کہ قناعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جی قناعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان قناعت کے دامن کو چھوڑتا ہے تو وہ حرص و ہوس کی چوکھٹ کو دستک دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہر صبح اس کو ایک ہی فکر لگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خوش نہیں ہے جو اللہ نے اسے دیا ہوا ہے، اس کو یہ فکر ہے میرا مال زیادہ کیسے ہو جائے. اس کو ہر صبح جو ہے ایک زیادتی کی تلاش ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال کی تلاش ہوتی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ شتت اللہ شملہ وجعل بین عینیہ فقرہ، کہ کوئی شخص صبح اٹھا اور اس نے صبح اٹھتے ہی یہ فکر کی کہ یار آج میں دنیا میں مزید مال کیسے کما لوں، میں اپنے بزنس کو مزید کس طرح گروتھ دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اٹھتے ہی دنیا کی فکر کی، خالصتاً دنیا کا سوچا، تو اللہ پاک اس کے کام کو بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. جو کام اس کا گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ دنوں میں اور مہینوں میں پورا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقْرًا، کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے دماغ میں فقر کو غالب کر دیتے ہیں اور غربت کو جو ہے یقینی بنا دیتے ہیں. اس کو ہر وقت یہ خوف لگا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں، اور اسی کی دوڑ میں، اسی کی فکر کے اندر وہ جو ہے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا در در مارا پھرتا ہے. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَ أَكْبَرَ هَمَّ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ اللَّهُ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ، کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی یہ فکر کی کہ میں آج کیسے اللہ رب العزت کو راضی کروں، میں کیسے وہ کام کروں جس سے میرا دین جو ہے سنور جائے، میری آخرت سنور جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے اللہ رب العزت کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. جو اس کے کام مہینوں کے ہوتے ہیں وہ دنوں میں ہو جاتے ہیں، اور جو دنوں کے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ایسے شخص کے دل کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو فقر کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور خوش رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم قناعت پسند بنیں اور قناعت کو اختیار کریں. اس سے ہم جو ہے دنیا میں بھی ریلیکس رہیں گے، ڈپریشن سے بھی بچے رہیں گے، اور ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال سے بھی جڑتے رہیں گے. بھائی واہ، زبردست زبردست. ناظرین گرامی، یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. اور حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. حضرت کو ایک جگہ پہنچنا ہے تو بہت شکریہ آپ کے نوازش. ناظرین گرامی، ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور اس وقت آپ اپنے 25ویں روزے کو اختیار کر چکے ہیں. اور ایک سوال میں قبلہ کے گوش گزاری کرنا چاہوں گا، اس کے بعد دونوں مفتی کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے کیا ایسے اعمال ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے بندہ جو ہے وہ شکر گزار بھی بن جائے، قناعت پسند بھی بن جائے، تمام معاملات دین اسلام کے طور طریقے سے ہو؟ جی، سب سے پہلی بات کہ شکر کا مقام رب العزت کے حضور یہی ہے کہ ہم اطاعت الہی کریں، اپنے آپ کو معصیت سے بچائیں. سبحان اللہ. دوسرا مقام یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے صرف اپنا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ نے ان چیزوں پہ جن لوگوں کا حق رکھا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں، خمس کی صورت میں اسے ادا کریں. تیسری چیز کہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کریں، کیونکہ ہمارا موضوع دونوں چیزوں کو ہے، شکر اور قناعت. قناعت کا اگر قناعت کر لیں گے تو حرام سے بچیں گے، اگر قناعت کا دامن چھوڑ دیا تو پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے حرام میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ طمع اور لالچ جو ہے یہ آپ کو حرام کی طرف لے جائے گی. اور علماء کرام تشریف فرمائے کہ اگر آپ کے شکم میں
حرام لقمہ چلا گیا تو آپ شکر گزار نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ حرام جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ طمع اور لالچ کی طرف لے جائے گا. اور اگر آپ نے اپنے رزق کو حلال کمایا اور اس رزق کے حلال کو اپنایا اور اس پہ قناعت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے اور اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں گے. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی سبحان سنور اللہ. جائے گی. اچھا ایک سوال میں اپنے طور پہ پوچھ رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ شکر ادا کرنے کے لیے زبان سے شکر ادا کرنا ضروری ہے یا پھر بندہ اگر دل میں ہی وہی تمام چیزیں وہ جیسے توبہ کا دیکھیں بالکل عرض کر رہا ہوں کہ شکر کے حوالے سے اگر ہم زبان سے ادا کریں گے اور عملی طور پر شکریہ ادا کریں گے, نفل نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے, سجدے شکر کی خود ایک پوری کی پوری ڈیفینیشن رہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو سجدے شکر کرو اللہ کے حضور. تو یہ عملی طور پہ کرنا چاہیں گے. لیکن اگر آپ زبان سے نہیں کر رہے, دل آپ کا مطمئن ہے اور دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو اللہ علیم بذات الصدور ہے. وہ آپ کی دلوں کی آواز کو سننے والا ہے, وہ آپ کی دلوں کی بات کو سن سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زبان سے شکریہ ادا کرنے کے لیے خصوصی طور پر احکامات آئے ہیں کہ زبان سے بھی شکریہ ادا کریں, عمل سے بھی ادا کریں. عمل سے جیسے آپ کو میں نے بتایا سجدہ شکر ہے, اور جو مال خدا نے دیا ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. بھائی واہ. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شکر ہے وہ نعمت کے ملنے کے بعد جس طریقے سے لوگ ادا کرتے ہیں اور نعمت کی جنس سے ہوتا ہے, تو کیا مقصد ہے, کیا تمام معاملات ہیں؟ دیکھیں شکر ادا کیا جاتا ہے ہمیشہ ہر اس چیز کا جو بندے کو مل جائے اور اس کو جب وہ عنایت کر دی جائے تو وہ اس کی تعریف کرے, اس کو بولتے ہیں شکر. ٹھیک ہے. اب شکر کے عوامل کیا ہے, میں آپ کو اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. مجھے دو واقعے یاد آ گئے. ایک شیخ سعدی صاحب کا. ایک مرتبہ شیخ سعدی صاحب دمشق کی جامع مسجد سے نکلے تو ان کی چپلیں گم ہو گئی, تو ان کے چپلیں نہیں ان کے پاس, تو وہ ننگے پیر نکل کے باہر نکلنے اور اللہ سے دل ہی دل میں بات کر رہے ہیں. بولے یا اللہ میرے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے, میں اتنا اللہ لوگ مجھے اتنا بڑا شیخ سمجھتے ہیں, اتنا بڑا علامہ سمجھتے ہیں, میرا حال یہ ہے کہ میں ننگے پیر سڑک پہ چل رہا ہوں. اچانک سے ان کی نظر پڑی ایک ایسے شخص کی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, تو وہ معذور تھا. تو ان کو فوراً احساس ہوا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں, چپل تو آج نہیں ہے کل میں پھر لے لوں گا. تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کا جب تک احساس دل میں نہیں ہوگا تو آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک بادشاہ, اس کا غلام جو ہے کشتی میں بحری سفر کر رہے تھے, تو کشتی ہچکولے کھانے لگی, ڈگمگانے لگی, تو لوگ خوف زدہ ہو گئے. تو لوگ تو خوف زدہ ہوئے لیکن جو بادشاہ کا غلام تھا وہ زیادہ خوف زدہ ہوا اور وہ شور مچانے لگا, حتیٰ کہ کشتی میں سوار لوگ اس سے پریشان ہونے لگے. تو ان کشتی سوار میں ایک دانشور موجود تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ مسئلہ حل کر دوں. بادشاہ نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ مطلب لوگ اس سے تکلیف میں آ رہی ہیں, اتنا چیخ رہا ہے, اتنا پریشان کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت دو لوگوں کو حکم دے وہ اس کے ہاتھ پیر پکڑیں اور اس کو سمندر میں اس کو گوتا دیں. ایک دفعہ غوطہ دیا, پھر کہا پھر بادشاہ سلام اس کو غوطہ دیں. جب دوسری مرتبہ غوطہ دیا تو وہ شخص واپسی جب اس کو کشتی میں بٹھایا خاموش ہو کے بیٹھ گیا. بادشاہ سلامت پریشان, یہ کیا ماجرا ہے کہ مطلب دو مرتبہ اس کو سمندر میں غوطہ دیا اور اب یہ نہ شور کر رہا ہے نہ پریشان کر رہا ہے. تو اس نے دانشور کو اپنے پاس بلایا اور اس سے گوشہ نشینی کی اور کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیسے ایسے کیا آپ نے, اس میں کیا حکمت ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کو جب تک سمندر میں غرق ہونے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا تو اسی وجہ سے اس کو کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. جب ہم نے اس کو غوطہ دیا تو اس کو سمندر میں غرق ہونے کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا, تو اب اس کو کشتی میں بیٹھنا بہت سکون دے رہا ہے کیونکہ کشتی سلامت سے تو چل رہی ہے. تو جب تک انسان کے اوپر حالات نہیں آتے تو اس کو قدر نہیں ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت. سبحان اللہ. بھائی آپ لوگ بھی اگر کشتی چلائیں تو بڑے دھیان سے چلائیے گا, کسی کو غوطے نہیں دیجیے گا, کہیں ڈوب ہی نہ جائے نا. جی 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 صاحب نے بہت پیاری بات کی. یہاں پہ میں ماہ مبارک رمضان ہے, تمام تر ناظرین کے تک آپ کے توسط سے بات پہنچانا چاہوں گا کہ جیسے جو نعمت ہوتی ہے, جب تک ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے, اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جس نعمت کی قدر نہیں ہو رہی اس نعمت کا نام والدین ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بھائی اس نعمت کا نام والدین ہے. ہمارے پاس جو والدین موجود ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بولتے رہتے ہیں, یہ تو یہ کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہمیں تنگ کرتے ہیں, یہ تو کماتے نہیں ہیں. لیکن جب یہ نعمت عظمیٰ چھنتی تو پوچھا ان سے جائے جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے, پوچھا ان سے جائے جن کے پاس باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ خاتون یا بزرگ مرد ہمارے گھر میں باپ اور ماں کی صورت میں بیٹھے تھے ان کی کیا اہمیت تھی, اور ان کی جو دعائیں تھی ان کی دعاؤں کا ہماری زندگی پہ کیا اثر تھا.
میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا والدین کے وجود بالکل پر ایسے ہی، اللہ قدر کا کریں۔ شکریہ ادا کریں جی ہاں۔ قبل اس کے کہ وہ چلے جائیں اور پھر آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ والدین کی خدمت کریں، ان سے بڑھ کر کسی کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بے شک بے اپنے شک والدین بے کی شک۔ قدر کریں، جی ہاں یہ بالکل بہت بڑا قدر کریں پیغام۔ اپنے والدین کی۔ بہت شکریہ حضرت قبلہ آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ حضرت۔ اور آپ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اسی اپنے پن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور یہی جوش و جذبہ رہا اور یہی جسم میں توانائی باقی رہی تو انشاءاللہ برکت رمضان میٹرو ون کی خصوصی لائیو نشریات سے آپ کو اسی طریقے سے دین اسلام کی بہتر تصویر سے مستفید کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ جی بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبان آگے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبان آگے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان آگے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان آگے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی، واللہ لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، میرے غوث کا لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔